کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک انسان کے حکم پر ہزاروں جنات کام کر رہے ہوں؟ وہ جنات جو عام انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہیں، وہ مخلوق جس سے لوگ خوف کھاتے ہیں۔ لیکن تاریخ میں ایک ایسا وقت بھی آیا جب یہی جنات ایک نبی کے حکم کے تابع تھے۔ وہ محلات تعمیر کرتے تھے، سمندروں کی گہرائیوں میں غوطے لگاتے تھے اور ایسے کام انجام دیتے تھے جو عام انسانوں کے لیے ناممکن تھے۔ مگر سوال یہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ غیر معمولی اختیار کیسے ملا؟ کیا جنات ان کی ذاتی طاقت سے تابع تھے یا اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی عظیم حکمت اور معجزہ تھا؟ اور سب سے حیران کن بات، حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک ایسا راز سامنے آیا جس نے جنات کی حقیقت کو دنیا پر آشکار کر دیا۔ آئیے قرآن کی روشنی میں اس حیرت انگیز حقیقت کو جانتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی اور بادشاہ تھے۔ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی نعمتیں عطا فرمائیں جو بہت کم انسانوں کو نصیب ہوئیں: حکمت، عدل، عظیم سلطنت، پرندوں کی زبان کا علم، ہوا پر اختیار اور جنات کی فرمان برداری۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں اس لیے انتہائی اہم ہے کیونکہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اصل طاقت کسی انسان کی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی اللہ کی قدرت کی ایک عظیم نشانی تھی اور جنات کے ساتھ ان کا تعلق قرآن کریم میں ملت مقامات پر بیان ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت بے مثال تھی۔ یہ صرف انسانوں پر مشتمل نہیں تھی۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ان کے لشکروں میں انسان، جنات اور پرندے شامل تھے۔ سب منظم تھے، سب مقررہ ترتیب کے ساتھ چلتے تھے، سب اللہ کے نبی کے حکم کے پابند تھے۔ لیکن یہ مقام اچانک حاصل نہیں ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خاص دعا کی تھی۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لیے مناسب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ پھر ایک عظیم تبدیلی شروع ہوئی۔ ہوا ان کے تابع کر دی گئی، جنات ان کے ماتحت کر دیے گئے اور ان کی سلطنت دنیا کی تاریخ میں منفرد بن گئی۔ یہ سب اللہ کی طرف سے تھا، نہ جادو، نہ ذاتی طاقت، نہ کوئی خفیہ علم، صرف اللہ کا حکم اور اللہ کی عطا۔ جنات طاقتور مخلوق ہیں۔ قرآن کے مطابق وہ آگ سے پیدا کیے گئے۔ ان میں بھی نیک اور بد دونوں قسم کے افراد موجود ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا تو ان سے مختلف خدمات لی گئیں۔ بعض جنات عمارتیں تعمیر کرتے تھے، بعض بڑے بڑے حوض بناتے تھے، بعض مجسمہ نما تعمیراتی ڈھانچے تیار کرتے تھے جو اس دور کی عمارتوں کا حصہ تھے، اور بعض سمندروں میں غوطہ لگا کر کام انجام دیتے تھے۔ لیکن تمام جنات فرما بردار نہیں تھے۔ قرآن بتاتا ہے کہ بعض سرکش جنات بھی موجود تھے، ایسے جنات جو حکم عدولی کر سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت نگرانی کا نظام مقرر کر دیا۔ جو نافرمانی کرتا اسے سزا دی جاتی۔ یوں اللہ کے حکم سے ایک ایسی سلطنت قائم ہوئی جس میں جنات بھی قانون کے تابع تھے۔ یہ غیر معمولی منظر تھا، انسانی تاریخ میں بے مثال، اور یہی وہ حقیقت ہے جسے بعد کے زمانوں میں بہت سے لوگوں نے غلط انداز میں بیان کیا۔ حالانکہ قرآن واضح کرتا ہے کہ یہ سب اللہ کی عطا کردہ نعمت تھی۔ وقت گزرتا گیا، سلطنت مضبوط ہوتی گئی، جنات مسلسل کام کرتے رہے، عظیم عمارتیں وجود میں آتی رہیں۔ لیکن ایک دن ایک ایسا مرحلہ آیا جس نے پوری داستان کا رخ بدل دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فیصلہ تھا، ایک ایسا فیصلہ جسے کوئی روک نہیں سکتا تھا: موت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دنیاوی وقت مکمل ہو چکا تھا، مگر یہاں قرآن ایک حیران کن حقیقت بیان کرتا ہے، ایسی حقیقت جو جنات کے بارے میں انسانوں کے کئی غلط تصورات کو توڑ دیتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انتقال فرما گئے، لیکن جنات کو اس بات کا علم نہ ہو سکا۔ وہ بدستور کام کرتے رہے۔ وہ سمجھتے رہے کہ اللہ کے نبی ان پر نظر رکھے ہوئے۔ وہ مسلسل محنت کرتے رہے، دن گزرتے رہے، اور پھر وہ لمحہ قریب آنے لگا جو ایک عظیم راز کو بے نقاب کرنے والا تھا: خاموشی، انتظار اور مسلسل کام۔ جنات اپنے فرائض انجام دے رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عصا پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ ظاہری طور پر سب کچھ معمول کے مطابق دکھائی دیتا تھا۔ کسی کو کچھ معلوم نہ تھا، نہ لشکروں کو، نہ کارکنوں کو، نہ جنات کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی مخلوق کو حکم دیا: دیمک۔ اس نے آہستہ آہستہ عصا کو کھانا شروع کیا۔ وقت گزرتا رہا، کوئی تبدیلی محسوس نہ ہوئی۔ پھر اچانک وہ لمحہ آ پہنچا جس کا انتظار تاریخ کر رہی تھی۔
عصا कमजोर हो चुका था, दीमक अपना काम मुकम्मल कर चुकी थी, और फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म जमीन पर गिर गया। इसी लम्हे हकीकत जाहिर हो गई। जिन्नात हैरान रह गए। उन्हें मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी तो पहले ही वफात पा चुके थे। कुरान ऐलान करता है कि अगर जिन्नात वाकई गैब जानते होते तो वो इतने अरसे तक जिल्लत आमेज मुशक्कत में ना रहते। ये एक अजीम कुरानी पैगाम था, वाज़े, दो टोक, फैसला कुन। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, ना जिन्नात के पास, ना किसी जादूगर के पास, ना किसी काहन के पास। इस वाक़े ने एक ऐसी गलतफहमी को ख़त्म कर दिया जो इंसानों में पाई जाती थी। लोग जिन्नात को गैर मामूली इल्म का मालिक समझते थे, मगर अल्लाह ताला ने साबित कर दिया कि वो भी अल्लाह के बंदे हैं, महदूद, कमज़ोर और अल्लाह के हुक्म के मोहताज। यही इस वाक़े का सबसे बड़ा मोजज़ा और सबसे अजीम सबक था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और जिन्नात का वाक़या सिर्फ एक तारीख़ी दास्तान नहीं, ये अक़ीदे की इस्लाह का एक अजीम दर्स है। यह हमें सिखाता है कि ताकत अल्लाह के हाथ में है, हुकूमत अल्लाह की अता है, इख्तियार अल्लाह की अता है, और गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। आज भी बहुत से लोग जिन्नात, जादू और गैबी ताकतों के बारे में गलत अकायद रखते हैं, लेकिन कुरान हमें हकीकत बताता है। जिन्नात मखलूक हैं, खालिक नहीं। वो अल्लाह के मोहताज हैं, अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अजीम सल्तनत भी हमें आजिज़ी का दर्स देती है। इतनी बड़ी हुकूमत, इतनी बड़ी ताकत, मगर आखिरकार सब कुछ अल्लाह के फैसले के ताबे रहा। लिहाजा अपनी उम्मीदें सिर्फ अल्लाह से वाबस्ता कीजिए, अपना तवक्कुल सिर्फ अल्लाह पर रखिए, और कुरान की हिदायत को मजबूती से थाम लीजिए। अपना ईमान मजबूत रखिए, अल्लाह पर भरोसा कभी मत छोड़िए।